دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تیرا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا جب رب آئے گا، میرا رب آئے گا، جب میرا رب حساب لے گا اس وقت پتہ چل جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. رب کے جھگڑنے کی طرح کوئی نہیں جھگڑے گا، رب کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. اس لیے تعلق ہو تو صرف رب کے لیے، تعلق ختم ہو رہا ہے تو صرف رب کے لیے. اس لیے قرآن نے کہا، میں نے 28ویں پاری کی آیت پڑھی تھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اگر تمہیں دیکھنا ہے سچا مومن کون ہے تو سچا مومن یہی ہے کہ جب رب کی ناراضگی کا موقع آیا تو اس وقت اپنے تمام رشتوں کو اس نے ٹھکرا دیا. وہ سچا مومن ہے. ہم جیسوں کو قرآن مومن نہیں کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہو. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ آیت سنا رہا ہوں، سنو. آقا سے کہا جا رہا ہے کہ میرے آقا ان مومنین سے کہو. یہ آیت مومنین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے. کیا آیت ہے کہ تم اللہ کا مذاق کرتے ہو، تم رسول کا مذاق کرتے ہو، تم اللہ کی نشانیوں کا مذاق کرتے ہو. سارے مفسرین کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے، داڑھی یہ آیات اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی کے ذریعے سے اسلام کی پہچان ہے، اس لیے یہ شعائر اللہ میں داخل ہے. اس لیے اگر کوئی داڑھی کا مذاق کرتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی رسول کی سنت کا مذاق کرتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تعتذروا، اپنی بکواس بند کرو. اور لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. قرآن ہمیں مومن نہیں کہہ رہا میرے بھائیو، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. جب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں قرآن کی نظر میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. میں نے تو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول کا مذاق اڑایا، کتنی مرتبہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا. اللہ کی نظر میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. اس لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ سچا پکا مومن بنا، سچا پکا مومن بنا. جیسا مومن تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہمیں مومن بنا. اس لیے رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ. پانچواں شخص رجل دعته امرأة ذات نسب وشرف وحسب. ایک عورت ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اسے زنا کی طرف بلا رہی ہے، وہ اسے غلط کام کی طرف بلا رہی ہے، یا یہ خود اس کی طرف جا رہا ہے. اچانک رک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اس کی اس قربانی پر رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیو، جب کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو میرے آقا کے اس فرمان کو یاد کرو. تاریخی واقعہ ہے، سیرت نگاروں میں یہ واقعہ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں. حاتم طائی کی بیٹی، جب حاتم طائی کا قبیلہ پورا پکڑ کر لایا گیا، عورتیں بھی لائی گئی، تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. تو میرے آقا نے کہا کہ میرے صحابہ یہ میری چادر لو اور اس بچی کے سر پر ڈال دو. تو صحابہ کرام نے کہا آقا آپ کے جسم اطہر پر لگی ہوئی مقدس چادر ایک کافرہ عورت کے جسم پر ڈالے، ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں. آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا نے فرمایا یہ کافرہ نہیں ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنوں کی یہاں پرائے کی ہو، اپنوں کی ہو یا پرائے کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. میرے آقا نے کہا لے جاؤ میری یہ چادر اور اس کے جسم پر ڈالو. جب یہ چادر اس بچی کے چہرے پر ڈالی گئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آقا نے کہا اس کے پورے قبیلے کو آزاد کر دو. پورے قبیلے کو آزاد کر دیا گیا. ایک روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ یہی بچی اس قبیلے کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی، یہی بچی اس قبیلے کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی ہے. اس لیے کسی بچی پر آنکھ اٹھاتے ہو یا اس کی عزت سے کھیلتے ہو تو سوچو وہ اپنی ہے یا پرائے کی ہے، لیکن وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے. اس کے ساتھ ایسا سلوک میں نہیں کر سکتا ہوں. نمبر 6 رجل تصدق بخفیہ.
حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کی بائیں ہاتھ تک کو معلوم نہیں ہے کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. میں تو ایسے مجموعوں میں جاتا ہوں جہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بہت سے غلط کاموں میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر نیاز وغیرہ کرتے ہیں. تو میں ایسے مجموعوں میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آقا کی حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، وہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صدقہ کرتے ہیں، ہم تو صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ صدقے بھی اس طرح ہوتے منڈپ لگا کر، صدقے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اچھی اچھی گاڑیوں والے آ کر کھا کر جائے، ایسے بھی صدقے آپ نے کئی دیکھے ہیں. تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے. میں ان سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نیاز مت کرو، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نیاز کا معنی یہ ہے احتیاج، ضرورت. آپ محتاج بندے ہیں اللہ کے، اگر آپ غریبوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں، نیاز کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں بتائیے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کیڑ بنائیے، آپ غلہ اناج جمع کیجئے اور غریبوں میں چپ کے تقسیم کیجئے. ہزاروں لوگوں نے جب ان سے یہ کہا جاتا کہ نیاز ناجائز اور حرام ہے تو وہ کبھی ہماری طرف التفات نہ کرتے، لیکن جب ان کو صدقے کا صحیح طریقہ بتلایا گیا تو وہ اس کام پر آگے، انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا. یہ ہے حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ. اخیر میں جو 7واں شخص ہے، عجیب و غریب حدیث ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ ہے، رب ہے اور کوئی نہیں ہے. دکان پر گراہک نہیں تھا، آپ اکیلے بیٹھے تھے، اچانک آپ نے منڈی ڈال دی اور آپ سوچنے لگے. کیا سوچنے لگے کہ اے میرا اللہ، میں آیا تھا بمبئی کا، ظاہر بات ہے بمبئی کا لوکل تو یہاں کوئی ہوگا نہیں، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. میں باہر سے آیا تھا، ایک بیگ لے کر آیا تھا، یا سامان کیا تھا میں ہی جانتا ہوں، لیکن آج میں اس دکان میں بیٹھا ہوا ہوں. اے میرے رب، آج تو نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی اور آج تو نے مجھے کیسی راحتیں عطا فرمائی، لیکن کیا بات ہے میرے رب، تو مجھے بلاتا ہے، میں کبھی تیری طرف دوڑ کر کیا چل کر بھی نہیں آیا. اور ایسی بات کر رہا ہے، وہ رب کے ساتھ مناجات ہو رہی ہے. میرے آقا فرماتے اچانک اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اچانک اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ میں نے اب تک میرے رب کے ساتھ کیا کیا. وہ آنسو اسے اپنے رب کا عرش کا سایہ کر رہے ہیں. ایک آنسو ہے، ایک آنسو، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ عرش کا سایہ میرا رب عطا کرے گا. اس لیے میرے نوجوان دوستو، میں آپ سے ایک التجا کروں گا، دن میں 5 منٹ فارغ کیجیے. دن میں 5 منٹ فارغ کیجیے. عمل دے کر جا رہا ہو، 5 منٹ فارغ کیجیے آپ دن میں. کوئی نہ ہو، مسجد میں آ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ کاروبار میں مشغول ہے، کوئی بات نہیں. رات کو جب آپ واپس آئے گھر تو رات کو آپ اپنا حساب لیجئے. رات کو کونے میں بیٹھ کر آپ روئیے اپنے رب کے ساتھ، اپنا معاملہ صاف کیجئے. قسم خدائے پاک کہ آپ کی زندگیاں بدل جائے گی. پھر شرم آئے گی آپ کو کہ میں آج گناہ کرو. کئی نوجوانوں سے جب یہ بات کہی تو نوجوانوں سے میں نے پوچھا وہ گناہ تو تھا، وہ گناہ چھوٹ گیا. میں نے کہا کیسے چھوٹا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا روزانہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جب یہ جملہ کہتے تو شرم آتی کہ میرا رب کیا کہے گا، روزانہ یہی گناہ کر کے آتا ہے تو وہ گناہ ہی چھوٹ گیا. اس لیے نوجوانوں اس کام کو کرو، اللہ تبارک و تعالی زندگیاں تو بدل دے گا لیکن اپنے عرش کا سایہ کر دے گا. اس رات کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ بات میں سمجھا دوں، چونکہ وہ بات مجھے تفصیلی سمجھانا ہے. اس تعلق سے غلط فہمیاں بہت پھیلی ہوئی ہے. اس رات تفریق ہے، کوئی ہے تو اس رات کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، وہ اس رات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور کوئی ہے تو اس رات کو غلط طریقے سے مناتا ہے. اس لیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے.
دونوں کتابوں میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت الگ ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کا وقت تھا، آقا اور میں سوئے ہوئے تھے، رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے آقا کو گم پایا، فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آقا کو گم پایا، میں آقا کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، چاند کی روشنی میں آقا کے پیر کے نشانات کے پیچھے پیچھے میں چلتی رہی، میں نے دیکھا کہ آقا بقیع غرقد میں، یعنی بقیع جو قبرستان میں، اس قبرستان میں آقا اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہے۔ میں دوڑ کر واپس آ گئی، اور جب دوڑ کر واپس آئی میری سانس پھول گئی، آقا واپس آئے، آقا نے محسوس کیا تو آقا نے کہا عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ کہا نہیں آقا، بشری تقاضے کے مطابق ایک بات دل میں آ گئی تھی، آپ نے جو بات کہی وہ صحیح کہی۔ آقا نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا، آقا نے آگے بات جو کہی وہ یہ کہی کہ عائشہ آج کی رات رب خصوصی توجہ فرماتا ہے، میرا رب خصوصی توجہ فرماتا ہے، میرے الفاظ پہ غور کرنا، آج کی رات میں میرا رب خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں اس کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے، یہ روایت ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل کے باب میں یہ روایت چل سکتی ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے جو صحیح ترین روایت ہے، اس لیے اگر کوئی اس روایت کا انکار کرے تو علماء سے کہتا ہوں کہ مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، لیکن مسلم شریف میں اس رات کا لفظ نہیں ہے، 15ویں رات کا لفظ نہیں ہے، مطلق لفظ ہے کہ آقا قبرستان گئے تھے، اور عائشہ ہی کی روایت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیث بھی 15ویں شعبان والی ہی حدیث ہے، اس لیے کوئی اس فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھو، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلی بات، عام طور پر مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ آقا چونکہ قبرستان گئے تھے اس لیے قبرستان میں جانا سنت ہے، اور بہت سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ جانا سنت ہے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، یا کوئی اس کو سنت سمجھتا ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جانا سنت ہی یہ لفظ کہا جا رہا ہو تو یہ سنت کی تعریف نہیں سمجھے۔ سنت کسے کہتے ہو سمجھئے، سنت کہتے ہیں آقا نے خود ترغیب دی ہو کسی کام کی تو وہ کام سنت بنے گا، یا آقا نے جو عمل کیا ہو اس عمل کو بعد میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے لیا ہو اور اس کو کیا ہو، تب جا کے وہ عمل سنت بنتا ہے، ورنہ وہ عمل مباح اور جائز رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آقا کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو آقا نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ روایت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ساری کتابوں میں، لیکن آقا کے اس عمل کو صحابہ کرام نے نہیں لیا، تو آقا کے اس عمل کو علماء اور محدثین نے کہا کہ کسی کو ضرورت پیش آ جائے، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے جواز ہے، لیکن کوئی اس کو سنت نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے سنت نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو نہیں لیا۔ ایسے ہی قبرستان جانے کے تعلق سے نہ آقا نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا کہ عائشہ میری امت سے یہ کہنا کہ اس رات میں قبرستان جانا اور جانے کے بعد رب سے معافی مانگنا، ایسا جملہ حدیث پاک میں نہیں ہے، تو ترغیب بھی نہیں دی، اور کوئی ایک حدیث، ایک واقعہ نہیں ملتا ہے حدیث پاک میں یا تاریخی روایتوں میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ حضرات صحابہ وہ قبرستان گئے ہوں اس رات میں اور باقاعدہ اس کے جانے کا اہتمام کیا۔ اس لیے اس رات میں قبرستان جانا جائز ضرور ہو سکتا ہے لیکن سنت نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء کے لیے تو